وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة اور ہم نے کہا اے آدم سکونت اختیار کر تو اور تیری بیوی الجنہ جنت میں وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا اور کھاؤ تم دونوں منہا اس سے یعنی اس جنت سے رغداً جو چاہو وافر حیث شئتما جہاں سے تم دونوں چاہو. یہ تیسرا مقام ہے، تیسری فضیلت ہے جو سیدنا آدم علیہ السلام کو دی گئی. ایک تو اللہ رب العالمین نے انہیں علم سکھایا اور علم کے ذریعے ان کی فرشتوں پر فوقیت ظاہر کی. پھر اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے ان کو سجدہ کروایا اور پھر اللہ رب العالمین نے سیدنا آدم علیہ السلام کو بغیر کسی عمل کے ڈائریکٹ جنت میں بھیج دیا، انہیں اور ان کی بیوی کو دونوں کو جنت میں بھیج دیا، اماں حوا کو. سیدنا آدم علیہ السلام کا بڑا بلند مقام ہے. تو یہاں یہ تیسرا مقام، تیسری فضیلت ظاہر ہوئی ہے. احادیث مبارکہ میں سیدنا آدم علیہ السلام کے اور بھی فضائل آتے ہیں، جن میں سے یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے سیدنا آدم علیہ السلام سے کلام فرمایا ہے ڈائریکٹ، یعنی حجاب کے پیچھے سے اللہ رب العالمین نے سیدنا آدم علیہ السلام کے ساتھ کلام فرمایا ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، جس طرح معراج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کلام فرمایا، اس طرح سیدنا آدم علیہ السلام کے ساتھ بھی کلام ہوا ہے. حضرت ابو ذر کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ای الانبیاء کان اول، پہلے نبی کون تھے؟ قال تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم تھے. قلت میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ونبی کان، کیا وہ نبی تھے؟ قال آپ نے فرمایا نعم جی ہاں، نبی مکلم، وہ ایسے نبی تھے جن سے کلام ہوا ہے. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ نبی کریم کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے اللہ رب العالمین نے حجاب کے پیچھے سے من وراء حجاب کلام فرمایا ہے. اسی طرح سیدنا آدم علیہ السلام کے فضائل میں یہ بات بھی موجود ہے جو بہت بڑی فضیلت ہے سیدنا آدم علیہ السلام کی، کہ اللہ رب العالمین نے انہیں اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا. اس طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ صاد آیت نمبر 75
قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس تجھے کس نے منع کیا کہ تو اسے سجدہ کرے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا فرمایا۔ تو یہ آدم علیہ السلام کی خصوصیت ہے کہ اللہ رب العالمین نے سیدنا آدم علیہ السلام کو اپنے مبارک ہاتھوں سے پیدا فرمایا، کیسے؟ جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے۔ اس کی تفصیل میں ہم نہیں جاتے۔ تو یہ آدم علیہ السلام کا ایک خاص مقام ہے۔ بہت سارے فضائل ہیں جو سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے عطا فرمائے، جن میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان سے کلام فرمایا، اور جن میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ، اور ہم نے کہا اے آدم رہائش اختیار کر، سکونت اختیار کر، تو وزوجک اور تیری بیوی الجنت جنت میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو جنت میں بھیج دیا۔ یہ جنت کون سی جنت ہے؟ یہ جنت وہی جنت ہے جو اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لیے، جنوں کے لیے تیار کی ہے اخروی زندگی میں، جہاں خوش قسمت لوگ جن کے ساتھ اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جو جنت میں چلا گیا پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہے گا۔ تو وہ جو اصل جنت ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے لیے تیار کی ہے، جس کو آپ آسمانی جنت کہیں، یہ وہی جنت ہے۔ یہ کوئی دنیاوی باغ نہیں ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جو اصل جنت ہے جو اللہ رب العالمین نے انعام کے طور پر انسانوں کے لیے اور جنوں کے لیے تیار کی ہے، وہ تو اخروی زندگی میں ملے گی۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ جو سیدنا آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیج دیا، یہ جنت کا ذکر ہے۔ اس جنت سے مراد کوئی دنیا کا باغ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دنیا کے لیے پیدا فرمایا تھا، جس طرح ہم نے پیچھے پڑھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں جانشین بنانے والا ہوں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آسمانی جنت نہیں ہے جو حقیقی جنت ہے، یہ کوئی دنیا کا باغ ہے، بہت خوشنما، بہت خوبصورت، جس کے اندر ہر قسم کے پھل تھے۔ تو یہ کوئی ایسا باغ ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے سیدنا آدم علیہ السلام کو اس اصل جنت میں بھیجا تھا، جو جنت اللہ رب العالمین نے اخروی زندگی کے لیے اپنے بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ کیونکہ اس میں جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو زمین کے لیے پیدا فرمایا تھا تو پھر جنت میں کیوں بھیج دیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو زمین کے لیے پیدا فرمایا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے انہیں کسی عمل کے بغیر پہلے اس لیے جنت میں بھیج دیا، بغیر کسی عمل کے، بغیر کسی محنت کے، تاکہ اللہ تعالیٰ سیدنا آدم علیہ السلام کو بتائیں انہیں اور ان کے واسطے سے ان کی اولاد کو کہ اگر آپ لوگ نیک عمل کریں گے اور دنیا میں جو اللہ نے آپ کی زندگی کا مقصد مقرر کیا ہے، اگر اس مقصد کے مطابق زندگی گزاریں گے تو آپ کو یہ جنت حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتانے کے لیے کہ وہ جنت اللہ نے تیار کر رکھی ہے اور وہ جنت لازمی ملے گی، اللہ نے آدم علیہ السلام کو پہلے ہی بھیج دیا، اور جو اللہ کی حکمت ہے۔ تو یہ وہی جنت ہے جو اخروی جنت ہے، اور اس کے اندر وہی نعمتیں تھیں جو اخروی جنت میں نعمتیں تھیں۔ جب اللہ رب العالمین نے سیدنا آدم علیہ السلام کو درخت کا پھل کھانے کی وجہ سے جنت سے نکالا، تو اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو نیچے اترنے کا حکم دیا، نیچے اتار دیا۔ شیطان بھی فرشتوں کے ساتھ تھا، اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بھی زمین پر اتار دیا، آدم علیہ السلام اماں حوا کو بھی زمین پہ اتار دیا۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اللہ نے فرمایا کہ تم سب اتر جاؤ، تو اللہ نے سب کو دنیا میں بھیج دیا۔ تو اگر وہ جنت کوئی زمین کی جنت تھی تو پھر یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا کہ وہاں سے اتر جاؤ۔ اترنا تو اوپر سے ہوتا ہے جو آسمانی جنت ہے،
آسمانوں سے اللہ نے زمین پہ اتار دیا تو وہ کوئی دنیا کا باغ نہیں تھا۔ دنیا کا باغ ہو پھر اس کے لیے اترنے کا صیغہ استعمال نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اسی طرح قرآن کریم میں حضرت آدم کو جو اللہ تعالیٰ نے جس جنت میں بھیجا تھا اس جنت کی صفات بھی بیان ہوئی ہیں جس میں حضرت آدم کو بھیجا گیا تھا، کہ وہی صفات ہیں جو اخروی جنت کی ہیں۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 116 میں بھی، اور اس سے آگے اللہ رب العالمین نے یہی قصہ بیان کیا ہے سیدنا آدم علیہ السلام کا اور ابلیس کا، کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کیا۔ فقلنا یا آدم، تو ہم نے کہا اے آدم، ان ھذا عدو لک، یہ تیرا دشمن ہے، ولزوجک، تیری بیوی کے بھی، فلا یخرجنکما من الجنۃ فتشقى، یہ آپ کو جنت سے نکال نہ دے تو پھر آپ بدبخت ہو جائیں گے، آپ مشکل میں پڑ جائیں گے۔ فتشقى، پھر آپ مشکل میں پڑ جائیں گے، یا کو جنت میں سے نہ نکال دے۔ تو اس جنت سے مراد جو ہے وہ اخروی جنت ہے، آسمانی جنت، کیونکہ اللہ نے فرمایا تھا ان لک الا تجوع فیہا ولا تعری، اے آدم آپ کو اس جنت کے اندر یہ آسانی حاصل ہے کہ اس جنت میں آپ کو بھوک نہیں لگتی، ولا تعری، اور نہ ہی اس جنت میں آپ ننگے ہوتے ہیں، آپ کو لباس کی ضرورت ہے۔ اس جنت کا ایک لباس ہے جو آپ کو بھوک بھی نہیں لگتی، اور آپ کو جو ہے اس جنت کے اندر جو دنیا کا لباس ہے اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا، اور آپ کو اس میں پیاس بھی نہیں لگتی، جنت کے اندر بھوک پیاس نہیں لگے گی، جنت کے اندر بھوک پیاس نہیں لگے گی۔ ویسے انسان جو ہے وہ اپنے شوق سے اور اپنی خواہش سے جو کھانا چاہے گا کھائے گا، لیکن اس میں بھوک نہیں ہوگی، پیاس نہیں ہوگی۔ تو یہ اخروی جنت کی صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس جنت کی صفات بیان کی ہیں جس میں سیدنا آدم علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ بے شک آپ اس کے اندر نہ آپ کو بھوک لگے گی، نہ آپ کو اس میں لباس کی ضرورت ہے، نہ آپ کو اس میں پیاس لگے گی، اور نہ آپ کو اس میں دھوپ محسوس ہوگی۔ اخروی جنت کے اندر بھی دھوپ نہیں ہے، گرمی نہیں ہے وہ دھوپ والی جو جس طرح دنیا کے اندر تپش ہوتی ہے۔ اور تو یہ وہی جنت ہے جو اخروی جنت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بھیجنے کا وعدہ کیا ہے اخروی زندگی میں، تو وہی جنت ہے۔ اور بعض احادیث میں بھی اس کی صراحت ہے جس سے پتہ لگتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اسی جنت میں بھیجا گیا تھا جس جنت کا اللہ نے وعدہ کیا ہے آخرت میں۔ میں اب حدیث بیان کرتا ہوں۔ جی آپ کا کیا سوال ہے؟ میرا سوال تھا کہ سجدہ کوئی تعظیمی ہے جو یوسف علیہ السلام نے کیا، یہ وہ سجدہ تھا جو ہم قبلہ کی طرف منہ کر کے کرتے ہیں؟ اس پر تفصیل سے بات ہو چکی ہے پہلے، تو یہ سجدہ تعظیمی تھا جس سے حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت ظاہر ہوتی تھی۔ گویا کہ آدم علیہ السلام کو قبلہ بنایا گیا تھا، سجدہ جو ہے وہ تعظیم کے لیے تھا، سجدہ عبادت نہیں تھا۔ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سجدہ اللہ کے لیے ہی تھا، آدم علیہ السلام کو قبلہ بنایا گیا تھا جس سے آدم علیہ السلام کی عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ میرا سوال ہے جی، آپ نے کہا کہ پردے کے پیچھے سے اللہ تعالیٰ جی آدم سے بات کلام، جبکہ اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا جی تو فرشتوں کو کہا سجدہ کرو، اس ٹائم اللہ نے سامنے ہی کہا سجدہ کرو۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کسی بشر سے آمنے سامنے بات نہیں کی، قرآن کریم میں صراحت موجود ہے۔ وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، کسی بشر کے لائق نہیں کہ اللہ اس سے کلام کریں مگر یا تو وحی کے ذریعے سے یا پھر من وراء حجاب، آڑ کے پیچھے سے، پردے کے پیچھے سے، او یرسل رسولا، یا اللہ پھر رسول بھیج دیں، فیوحی بإذنہ ما یشاء، تو وہ رسول اللہ کے حکم سے جو اللہ وحی کرنا چاہیں وہ وحی کرے۔ تو
کسی انسان سے اللہ کلام نہیں کرتے مگر ان 3 طریقوں سے. 3 طریقے ہیں، ان 3 طریقوں کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے. یہ حصر کا انداز ہے. پیچھے نفی ہے اور بعد میں اس بات ہے. پیچھے ما نافیہ ہے، پھر آگے اللہ ہے. جب پیچھے نفی آتی ہے بعد میں اللہ آتا ہے تو پھر حصر پیدا ہو جاتا ہے. جیسے لا الہ الا اللہ، کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ. تو یہاں حصر پیدا ہو گیا، صرف ایک اللہ معبود ہے اور کوئی معبود نہیں ہے. تو یہاں حصر ہے کہ اللہ کی کسی بشر سے ہم کلام ہونے کی یا اللہ کی کسی بشر کو وحی کی اگر کوئی صورت ہے، کوئی صورت نہیں ہے سوائے ان صورتوں کی، اور وہ 3 صورتیں ہیں. ان میں سے پہلی صورت وحی کی ہے جس کے اندر خواب یا القاء الہام وغیرہ آ جاتا ہے. دوسری صورت من وراء حجاب ہے، اور تیسری صورت ہے فرشتے کے واسطے سے. اس کے علاوہ اللہ نے ان 3 صورتوں کے علاوہ کسی بشر سے کلام نہیں کیا. یہ آیت کریمہ اور دیگر دلائل سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ رب العالمین کو آمنے سامنے دیکھا نہیں جا سکتا دنیا میں فوت ہونے سے پہلے. جنت میں انسان دیکھ سکے گا اللہ کو. نہیں، اس ٹائم دنیا تو نہیں بنی. جی جب حضرت آدم کو بنایا گیا اس ٹائم دنیا تو نہیں بنی. جی دنیا تو بعد میں بنی. اللہ کسی بشر سے ہم کلام نہیں ہوتے. اللہ کو یہ لائق نہیں اللہ کسی بشر سے ہم کلام ہو مگر ان 3 طریقوں سے. یہ حصر کا انداز ہے. حضرت عائشہ نے یہ بات کہی کہ جو بندہ یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے، صحیح بخاری کے اندر صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، تو وہ کہنے لگیں کہ اس نے اللہ پہ بہت بڑا جھوٹ باندھا. فقط آدم علی اللہ الفریہ. جو بندہ یہ بات کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے، تو ایک تابعی تھے وہ کہنے لگے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو نہیں دیکھا؟ قرآن کی فلاں آیت سے محسوس نہیں ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ وہاں جبریل کو دیکھنے کا ذکر ہے. تو عائشہ نے فرمایا کہ نہیں، وہ آیت تو جبریل کے بارے میں ہے. میں نے اس آیت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سوال کیا تھا. آپ نے فرمایا تھا وہ جبریل مراد ہے اس آیت سے. وہ سورہ نجم کی شروع کی آیتیں اور سورہ تکویر کی جو آیت ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ. تو عائشہ نے فرمایا کہ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کو دیکھنا مراد نہیں ہے، جبریل کو دیکھنا مراد ہے. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود پوچھا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ اس سے مراد جبریل ہے. تو پھر حضرت عائشہ نے قرآن کی آیت پڑھی، یہی آیت. کہا کہ کیا تم نے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی؟ اللہ کو دیکھا نہیں جا سکتا. پھر حضرت عائشہ نے یہی آیت پڑھی وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا. کسی بشر سے اللہ ہم کلام نہیں ہوں گے، اللہ کسی بشر کو وحی نہیں کریں گے مگر جب نفی کے بعد اس بات آتا ہے تو پھر حصر کا معنی ہوتا ہے. یہ 3 طریقے، ان 3 طریقوں کے علاوہ کوئی طریقہ اور نہیں ہے. یا تو القاء اور الہام کا یا خواب کا طریقہ ہے، یا پھر من وراء حجاب کا طریقہ ہے، یا پھر فرشتے کا طریقہ ہے، فرشتے کے واسطے سے. آمنے سامنے اللہ نے کسی سے کلام نہیں کیا. باقی جو ہے وہ جنت کے اندر اللہ کو دیکھنا ہوگا اور اللہ کا دیدار ہوگا، اور یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی جنت کی. تو اس کا ثبوت قرآن کریم میں بھی ہے، احادیث مبارکہ میں بھی ہے. لیکن دنیا کے اندر جاگتے ہوئے اللہ کو نہیں دیکھا جا سکتا. دوسری آیت حضرت عائشہ نے پڑھی تھی قرآن کی، لا تدرکہ الابصار، اللہ کو آنکھیں نہیں پا سکتے. وہو یدرک الابصار، اللہ آنکھوں کو پا سکتے ہیں. وہو اللطیف الخبیر. تیسری بات یہ کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ نے کلام کیا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لینے گئے تو اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام بھی کیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اللہ بہت مہربان ہے، تو اللہ سے انہوں نے تقاضا کیا کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، تم مجھے دیکھ نہیں سکتے. اگر تمہارے لیے مجھے دیکھنا ممکن ہو تو میں اس درخت پہ تجلی ڈالتا ہوں اس پہاڑ پر. اگر یہ پہاڑ جو ہے وہ صحیح رہ گیا اور یہ میری تجلی برداشت کر گیا تو تم بھی دیکھ سکو گے، ورنہ نہیں. جب اللہ رب العالمین نے اپنی تجلی ڈالی پہاڑ پر تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہوش ہو گئے. جب انہیں ہوش میں آیا تو وہ کہنے لگے کہ میں توبہ کرتا ہوں اور میں پہلا مومن ہوں. تو اللہ کو دنیا میں دیکھا نہیں جا سکتا. جو بات ہے یہ جنوں اور فرشتوں کی ہے، انہوں نے بھی یہی دیکھا. واللہ عالم، محسوس ایسے ہی ہوتا ہے. کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے کہ اللہ کو کسی نے دیکھا ہے، اس طرح کا کوئی ثبوت نہیں ہے.
باقی اللہ ہم کلام ہوتے ہیں، اللہ وحی کرتے ہیں، تو وہ وحی کرنے کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ بشر سے ہم کلام ہونے کی، بشر پر وحی کرنے کی یہ 3 صورتیں ہیں، حصر کے ساتھ اللہ نے بیان کی ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے انسان سے اللہ کے ہم کلام ہونے کی۔ اللہ کسی نبی سے، کسی رسول سے اللہ نے اس کے علاوہ بتا دیا۔ اللہ کے بارے میں آج تک نہیں بتایا کیسے کسی کو پتا کرو۔ لیکن یہ بھی تو پایا جاتا ہے نا کہ جب کوئی شخص شہید ہوتا ہے اس موقع پہ جب شہادت کا موقع ہوتا ہے اس پوائنٹ پہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوتا ہے۔ کہیں تو بہت سی باتیں جاتی ہیں، اب ہر کہیں ہوئی بات پہ اگر اسلام ایمان لانا شروع کر دیں تو بہت سی باتیں لوگوں نے مشہور کی ہی ہوتی ہیں۔ حوالہ ملتا ہے ہمیں اس بات کا؟ میں نے تو ایسا کبھی بھی نہیں سنا۔ بہت سی باتیں کہی جاتی ہیں، کہی ہوئی باتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، حیثیت تو قرآن و حدیث کی ہوتی ہے۔ جو قرآن و حدیث میں آئے تو لوگ بہت سی باتیں کہہ دیتے ہیں، کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو بہرحال بات جو چل رہی تھی وہ یہ چل رہی تھی کہ یہ جو جنت، جس جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا گیا، تو وہ جنت وہی تھی جو جنت جو ہے وہ اللہ نے آخرت میں تیار کی ہے۔ وہ جنت تیار ہے، تو اسی جنت میں، آسمانی جنت میں اللہ رب العالمین نے سیدنا آدم علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ جی آپ سوال کریں، کیا آپ کا سوال ہے؟ جو لوگ جنت میں جائیں گے جی ایسی کوئی پابندی ہوگی تو انہوں نے بھی کسی درخت کو نہیں چھونا؟ ہم اس قسم کے جنت میں ایسا کوئی پابندی نہیں ہوگی، کیونکہ جو ہے وہ جنت اللہ کا انعام ہے، اللہ کی جزا ہے۔ جزا میں پابندی نہیں ہوتی، تو پابندی تو اس سے پہلے ہوتی ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے پابندی اللہ نے رکھی، کیونکہ وہ اللہ نے انہیں ان کے اعمال کے بدلے جنت نہیں دی تھی۔ وہ تو جنت اللہ رب العالمین نے انہیں اس لیے بھیجا، اللہ کو بہتر پتہ ہے اللہ نے کیوں بھیجا، شاید اس لیے بھیجا کہ تاکہ یقین ہو جائے کہ یہ اتنی نعمتوں والی جنت ہے اور یہ جنت میں نے تمہارے لیے تیار کی ہے، تمہارے لیے، تمہاری اولاد کے لیے۔ تو لیکن اللہ نے وہاں آزمائش رکھی، چھوٹی سی آزمائش۔ تو حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے، تو اللہ نے یہ ہماری فطرت میں رکھا ہے، آدم بھول گئے تو ہم بھی بھول جاتے ہیں۔ نسی آدم فنسی ذریتہ، آدم بھول گئے تو ان کی اولاد بھی بھول گئی۔ اصل میں ایک حدیث مبارکہ ہے جس کے اندر اس بات کی صراحت موجود ہے۔ مجھے اب یاد کرائیے کہ میں انشاءاللہ آپ کو کل حدیث مبارکہ پیش کروں گا، جس کے اندر بہت واضح اشارہ موجود ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جس جنت سے نکالا گیا تھا، تو وہ جنت وہی تھی جس جنت میں آخرت میں اللہ رب العالمین نے اپنے نیک بندوں کو بھیجنا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں اس کی صراحت موجود ہے، مجھے وہ اس کے الفاظ تھوڑے بھول گئے ہیں، ورنہ میں آپ کو بھی وہ حدیث مبارکہ دکھاتا ہوں۔ تو بہرحال بہت سارے دلائل ہیں جن دلائل سے پتہ لگتا ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو جس جنت میں اللہ نے بھیجا، تو حضرت آدم کو اور اماں حوا کو، تو وہ وہی جنت تھی جو آسمانی جنت ہے، اور اس کے اندر کوئی علماء کے اختلاف نہیں ہے۔ یہ آج کل میں نے دیکھا ہے بعض لوگ اس قسم کا سوال اٹھاتے ہیں کہ جی وہ جنت اخروی جنت یا وہ آسمانی جنت نہیں تھی، وہ تو کوئی دنیا کا باغ تھا۔ وہ دنیا کا باغ نہیں تھا، اس کی ساری صفات وہی ہیں جو اخروی جنت کی ہیں۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام سے اماں حوا سے درخت کا پھل کھایا گیا، تو پھر تو حضرت آدم کو اور اماں حوا کو، شیطان کو باقاعدہ اتار دیا گیا زمین پہ، تو وہ وہی آسمانی جنت ہے۔ بہرحال ہم نے کہا اے آدم سکونت اختیار کر تو اور تیری بیوی الجنت، جنت میں، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، اور تم دونوں کھاؤ اس سے رغداً، وافر، جنت کے اندر وافر رزق ہے، حیث شئتما، جہاں سے بھی تم دونوں چاہو، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اور تم دونوں قریب نہ جانا اس درخت کے، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، پس تم دونوں ہو جاؤ گے ظالم لوگوں میں سے، یعنی اگر تم درخت کے قریب گئے تو پھر تم ظالم لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ رب العالمین نے آزمائش رکھی، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، پس پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے، حضرت آدم کو بھی اماں حوا کو بھی، عنہا، اس سے، اس درخت کے بارے میں شیطان نے پھسلا دیا۔ فَأَخْرَجَ، جی کیا چیز؟
سمجھ نہیں آئی؟ درخت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ وہ جو درخت وہ کس چیز کا درخت ہے؟ وہ کس چیز کا درخت تھا اس میں ہمیں بحث میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی گندم کا درخت تھا، کوئی کچھ اور کہتے ہیں، کوئی کچھ اور کہتے ہیں. جب اس کی صراحت قرآن و حدیث میں نہیں ہے اور اس کو جاننے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ وہ کس چیز کا درخت تھا، اللہ نے وہ بیان نہیں کیا. ٹھیک ہے، قرآن کریم کوئی ایسے کوئی کہانی کی قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے. اس سے تو نصیحت حاصل کرنی چاہیے، اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ درخت کون سا تھا. یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اللہ نے بتایا کہ شیطان نے پھسلا دیا. شیطان کے کہنے میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام نے اما حوا نے پھل کھا لیا. اب شیطان جو ہے وہ کیسے پھسلایا اس نے؟ اللہ نے شیطان کو یہ طاقت دے رکھی تھی، شیطان وسوسہ ڈال سکتا تھا. آدم علیہ السلام کو وہ جنت میں تھے تب بھی وسوسہ ڈال سکتا تھا، اور اس نے ڈالا. اب کیسے ڈالا؟ وہ جنت کے اندر کیسے آیا؟ وہ فلاں سانپ کی شکل میں آیا، وہ فلاں شکل میں آیا. اس کے لیے اب ایسی باتیں کرنا جن کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، اور دور اذکار قسم کی تعویلیں کرنا، تو یہ جو غیبی چیزیں ہیں، غیبی چیزوں کے بارے میں اس قسم کی دور اذکار تعویلوں سے ہمیں بچنا چاہیے. غیبی چیزوں کے بارے میں مومنوں کے بارے میں یہ ہے کہ مومن کی پہلی صفت ہے متقی اور ایمان والے کی کہ وہ غیبی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. نماز کا ذکر، زکوٰۃ کا ذکر بعد میں ہے. سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. تو غیب سے مراد وہ چیزیں ہیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں، قرآن کریم سے، صحیح احادیث مبارکہ سے صراحت سے ثابت ہیں. وہ ہمارے حواس میں نہ آتی ہوں، ہم اس کو چھو کر نہ دیکھ سکتے ہوں، تو ہم اس کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ سکتے ہوں، چھو نہ سکتے ہوں، سن نہ سکتے ہوں اپنے حواس سے. تو ایسی چیزوں پر اللہ اور اللہ کے رسول کے کہنے پر ایمان لے آنا، ان پر اعتماد کر کے، اس کو کہتے ہیں غیب پر ایمان لانا. تو غیب کے بارے میں اپنے اٹکل بچو لگانا اور اپنی خیال آرائی کرنا اور تعویلیں کرنا، تو اس سے بچنا چاہیے. تو اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ شیطان نے ان دونوں کو پھسلایا، آدم کو بھی اور حوا کو بھی. کیسے پھسلایا؟ شیطان جنت میں جا سکتا تھا، نہیں جا سکتا تھا، وہ کیسے گیا؟ جنت میں جا کر اس نے پھسلایا، جنت میں جائے بغیر اس نے پھسلایا. ہمیں ان تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. شیطان نے پھسلایا، شیطان نے وسوسہ ڈالا، اور حضرت آدم اور اما حوا وسوسے میں آ گئے، اور اس وسوسے میں آ کر پھل کھا لیا. اور وہ پھل اب کس درخت کا تھا اللہ کو پتہ ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ. شیطان نے ان دونوں کو نکال دیا وہاں سے جس میں وہ دونوں تھے، یعنی اس جنت سے جس جنت میں وہ دونوں تھے. یہی شیطان کا مقصد تھا، شیطان اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا. اگر آدم کی وجہ سے شیطان کو ذلیل ہونا پڑا، شیطان کو جو ہے وہ دھتکار کر نکال دیا گیا، حضرت آدم کی وجہ سے نہیں، اصل میں تو اپنی وجہ سے. لیکن یہ شیطان کا کام ہے کہ شیطان اپنی غلطی اس نے تسلیم نہیں کی، اس نے اپنی غلطی آدم پر ڈال دی. اس نے کہا مجھے آدم کی وجہ سے ذلیل ہونا پڑا ہے، اللہ مجھ سے آدم کی وجہ سے ناراض ہوئے ہیں. حالانکہ حضرت آدم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ شیطان سے ناراض نہیں ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ تو شیطان کے اپنی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے تھے. اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا، شیطان ان کے ساتھ موجود تھا، تو شیطان بھی اللہ کے اس حکم کا مکلف تھا کہ آدم کو سجدہ کیا جائے. اللہ حضرت آدم کو عظمت دینا چاہتے تھے، مقام دینا چاہتے تھے کہ اگر کوئی انسان نیک ہو اور اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے تو وہ جنوں سے بھی اور فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے. تو شیطان نے اللہ کے حکم سے انکار کیا. تو انکار تو شیطان نے کیا، آدم نے تو انکار نہیں کیا. تو آدم کی وجہ سے شیطان کو اللہ کی رحمت سے دور نہیں ہونا پڑا، اس کو اس کی اپنی وجہ سے اللہ کی رحمت سے دور ہونا پڑا. لیکن یہ شیطانی طریقہ کار ہے. اور اللہ معاف کرے، ہمارے ہاں کچھ لوگ جتنی مرضی بڑی غلطی ہو جائے وہ غلطی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتے. وہ اپنی غلطی کی ایسی تعویلیں کرتے ہیں کہ اس غلطی کی وجہ کوئی اور نظر آئے، کہ جیسے غلطی کسی اور نے کی ہے، حالانکہ صحیح ان کی اپنی غلطی ہوتی، لیکن اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں ہوتے. حالانکہ میں نے ذکر کیا تھا آپ کے سامنے کل یا پرسوں کہ دیکھیے شیطان سے غلطی ہوئی، بڑی غلطی ہوئی، حضرت آدم سے بھی غلطی ہوئی.
شیطان نے بدلہ لینا چاہا اپنے تئیں کہ جی میں آدم کی وجہ سے مجھے اللہ نے دور کیا ہے، دھتکارا ہے، میں اب آدم سے بدلہ لوں، حالانکہ اس کا آدم سے بدلہ لینا بنتا نہیں ہے، لیکن اس نے کہا میں آدم سے بدلہ لوں، اور اپنی طرف سے اس نے بدلہ لے بھی لیا، اس معنی میں کہ وہ حضرت آدم کو سے جنت کا اس نے پھل کھلوا لیا اور وہ جنت سے اس نے نکلوا دیا آدم علیہ السلام کو۔ اب غلطی حضرت آدم سے بھی ہوئی، اور چھوٹی نہیں، کافی بڑی غلطی ہے کہ باقاعدہ جنت سے نکلنا پڑا اور اللہ کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑا حضرت آدم کو بھی۔ لیکن اب آپ دیکھیں کہ دونوں کا رویہ کتنا مختلف ہے، کہ شیطان جو ہے وہ اپنی غلطی کی تعویلیں کرتا رہا، اس کو آدم پہ ڈالتا رہا، اور غلطی ماننے پر نہیں آیا اور اللہ کے سامنے جھکنے پر، عاجزی پر نہیں آیا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے فوراً اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور اللہ کے سامنے جو ہے وہ گڑ گڑاتے رہے اور اللہ سے دعا مانگتے رہے، اور اللہ نے دعا قبول کی۔ اور یہ واللہ عالم بعض روایات سے پتہ لگتا ہے کہ مفسرین وغیرہ نے لکھا ہے، صحیح بات کہ اللہ کو پتہ ہے کہ یہ دعا جلدی قبول نہیں ہوئی تھی حضرت آدم علیہ السلام کی، بہت لمبے عرصے کے بعد قبول ہوئی تھی، لیکن حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں وہ مایوس نہیں ہوئے اللہ کی رحمت سے، اور وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہے۔ تو غلطی ہو جائے تو غلطی تسلیم کر لینی چاہیے، اور غلطی تسلیم کرنے کے بعد انسان کو جو ہے توبہ کرنی چاہیے، ندامت کا اظہار کرنا چاہیے۔ تو بہرحال شیطان نے پھسلا دیا ان دونوں کو، اس سے پس نکال دیا ان دونوں کو جس میں وہ تھے۔ کیسے پھسلایا؟ سورہ اعراف کے اندر تفصیل موجود ہے کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام سے، اماں حوا سے کہا کہ اللہ نے تمہیں اس درخت سے اس لیے روکا ہے کہ جو اس درخت کا پھل کھاتا ہے تو وہ پھر اسے موت نہیں آ سکتی، پھر وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت میں رہتا ہے، پھر وہ مر نہیں سکتا، وہ پھر فرشتہ بن جاتا ہے، پھر وہ ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتا ہے۔ تو اگر تم درخت کا پھل نہیں کھاؤ گے تو تمہیں زوال ہے، تم ہمیشہ تو جنت میں نہیں رہو گے۔ تو اس قسم کی چکنی چپڑی باتیں کر کے شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو، اماں حوا کو پھسلا لیا۔ فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وري عنهما، شیطان نے وسوسہ ڈالا، شیطان چاہتا تھا کہ ان کا لباس اتروا دے، شیطان چاہتا تھا ان کو ذلیل کرے۔ وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة الا ان تكونا ملكين، وہ کہنے لگا تمہیں اللہ نے اس درخت سے اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ، او تکونا من الخالدین، یا تم ہمیشہ رہنے والے نہ بن جاؤ۔ یہ تو درخت کا پھل جو بھی کھاتا ہے وہ فرشتہ بن جاتا ہے، وہ تو جنت، پھر وہ ہمیشہ ہمیش رہے گا، پھر اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ حضرت آدم کو، اماں حوا کو بھی یقین نہیں آیا، ابھی بھی اس کی باتوں میں نہ آئے۔ تو وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، شیطان نے قسمیں کھائیں ان کے سامنے، قسم کھا کر انہیں اپنی بات کا یقین دلانے کی کوشش کرتا رہا۔ حضرت آدم، حضرت حوا نے کبھی جھوٹ سنا ہی نہیں تھا، کبھی کوئی خلاف واقعہ بات سنی نہیں تھی، کجا یہ کہ کوئی جھوٹی قسمیں اٹھائے۔ تو شیطان نے ورغلا لیا، شیطان نے پھسلا دیا، شیطان کی باتوں میں آ گئے۔ اب قرآن کریم کا مطالعہ کریں، قرآن کریم سے تو پتہ لگتا ہے کہ دونوں شیطان کی باتوں میں آئے، جیسے یہاں ہے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے۔ قرآن کریم میں جہاں بھی مطالعہ کریں تو قرآن کریم دونوں کا ذکر کرتا ہے۔ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا، تو پھر وہاں ہے فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، ان دونوں کو شیطان نے دھوکے سے گمراہ کر دیا، دونوں کو شیطان نے دھوکے سے پھسلا لیا۔ تو قرآن کریم میں جہاں بھی حضرت آدم اور حوا کا ذکر ہے تو وہاں دونوں کا ذکر ہے کہ دونوں پھسل گئے اور شیطان نے دونوں کو پھسلا لیا۔ بائبل وغیرہ کا مطالعہ کریں تو وہاں سے پتہ لگتا ہے کہ جیسے اماں حوا نے، شیطان کا وار اماں حوا پر چلا اور اماں حوا نے جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کو تیار کیا، اور حضرت اماں حوا کے کہنے پر حضرت آدم علیہ السلام نے پھل کھایا۔ وہ اس بنا پر جو ہے وہ عورتوں کی مذمت ہے بائبل کے اندر، اور عورتوں کو منحوس سمجھا جاتا ہے، لیکن قطع نظر اس کے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کیسے پھل کھایا، اماں حوا نے کیسے پھل کھایا، عورتوں کو منحوس سمجھنے کا جو نظریہ ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ اگر شیطان نے، اگر ہم یہ تصور بھی کریں کہ
شیطان نے اماں حوا کو پھسلایا اور اماں حوا نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا، تو جتنا قصور اماں حوا کا ہے اتنا ہی قصور تو بعد میں حضرت آدم علیہ السلام کا بھی ہو گیا۔ بھی اگر شیطان نے اماں حوا کو پھسلا لیا بالفرض جس طرح بائبل میں ہے، تو بعد میں اماں حوا نے حضرت آدم سے کہا، تو حضرت آدم بھی آخرکار جو ہے وہ انہوں نے اللہ کے حکم سے نافرمانی کی، چاہے وہ شیطان کے کہنے پہ کی چاہے اماں حوا کے کہنے پر کی۔ تو اگر عورت منحوس ہے اس وجہ سے کہ بائبل کے مطابق کہ اماں حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو تیار کیا ہے، تو پھر بعد میں تو حضرت آدم بھی ان سے بھی یہ غلطی ہو گئی، پھر اللہ معاف کرے، پھر اتنا جرم حضرت آدم کا بھی بنتا ہے۔ تو یہ بات کہنا کہ جی اماں حوا نے حضرت آدم کو پھسلایا ہے لہٰذا اماں حوا عورتیں منحوس ہیں اور عورتیں گناہ کی پوٹلی ہیں اور عورتیں فلاں ہیں جس طرح بائبل کے اندر اور جس طرح عیسائیوں کے اندر ہمیشہ سے رہا ہے، تو اسلام کا یہ نقطہ نظر نہیں ہے۔ اسلام عورتوں اور مردوں کو اس بارے میں برابر کی حیثیت دیتا ہے اللہ کی مخلوق ہونے کے اعتبار سے، اور یہ ہے کہ دنیا کے اندر اللہ نے جو پیدا فرمایا ہے، اللہ نے مرد عورتوں کو انسان بنایا ہے، دو الگ جن سے بنایا ہے، اور دونوں کے اپنے اپنے دائرہ کار ہیں۔ اس دائرہ کار کے اندر اللہ نے مرد کو طاقت دے دی اور مرد کو اللہ نے جو ہے وہ قوام بنا دیا اور گھر سے باہر کی ذمہ داری دے دی، عورتوں کو اللہ نے گھر کے اندر کی ذمہ داری دے دی، اور جو بندہ بھی نیک کام کرے تو اجر میں اللہ نے دونوں کو برابر کا شریک کیا۔ یہ نہیں ہے کہ مرد کام کرے اللہ کی بات مانے تو مرد کا اجر زیادہ ہے، عورت اگر اللہ کی بات مانے تو عورت کا اجر کم ہے، ایسی بات شریعت کے اندر نہیں ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، جو بندہ بھی نیک عمل کرے خواہ مرد ہو یا عورت اگر مومن ہو ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ اجر میں مرد عورت کا کوئی فرق نہیں ہے، جس پر جتنی ذمہ داری ہے اللہ نے جو جس کی ذمہ داری لگائی ہے وہ جو اپنی ذمہ داری پوری کرے تو اللہ کے ہاں مقام دونوں کا برابر ہے، باقی دائرہ کار فرق ہے۔ تو بائبل یا عیسائیوں کے ہاں جو عورتوں کے بارے میں تصور ہے بالکل غلط تصور ہے، اسلام اس تصور کی تائید نہیں کرتا۔ ویسے جو ہے وہ شاید یہ بات صحیح ہو کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اماں حوا نے ہی کہا ہو، اس کا کسی حد تک اس کا ذکر بعض احادیث سے بھی ملتا ہے۔ بعض احادیث سے یہ استدلال بعض علماء نے کیا ہے کہ حضرت آدم کو اماں حوا نے کہا تھا، لیکن اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اب اسلام کے اندر بھی عورت کی وہ حیثیت ہے جو عیسائیت کے اندر ہے یا بائبل کا جو تصور ہے۔ بعض احادیث میں ہے کہ اگر اماں حوا نہ ہوتی، صحیح حدیث ہے صحیح بخاری وغیرہ کی، اگر اماں حوا نہ ہوتی تو کوئی عورت اپنے شوہر کی خیانت نہ کرتی۔ بعض علماء نے اس سے استدلال کیا ہے، امام ابن حجر وغیرہ، بعض علماء نے کہ اس سے وہ درخت کے پھل کے بارے میں جو ہے وہ اماں حوا کا حضرت آدم سے کہنا ہے۔ بہرحال وہ حضرت اماں حوا نے کہا ہو یا شیطان نے ڈائریکٹ ورغلایا ہو، تو اللہ نے اس کو حضرت آدم اور اماں حوا دونوں کی طرف منسوب کیا ہے اور دونوں کی مذمت بیان کی ہے۔ میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ یہاں ذکر ہے کہ ان دونوں کو شیطان نے پھسلایا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوئی اس کی نسبت دونوں کی طرف کی ہے، حضرت آدم کی طرف بھی کی ہے، اماں حوا کی طرف بھی کی ہے، چاہے ان دونوں کو شیطان نے ڈائریکٹ پھسلایا ہو یا اماں حوا کو پھسلایا ہو اور انہوں نے آدم علیہ السلام سے کہا ہو اور حضرت آدم علیہ السلام اماں حوا کی باتوں میں آگے ہوں، دونوں صورتوں میں اگر دوسری صورت بھی ہو تو اللہ نے حضرت آدم اور اماں حوا دونوں کو قصوروار ٹھہرایا ہے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، پس ان دونوں کو پھسلا دیا شیطان نے۔ میں ذکر کر رہا تھا بعض احادیث سے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، بعض علماء نے استدلال کیا ہے کہ اماں حوا نے حضرت آدم سے کہا تھا کہ وہ پھل کھائیں۔ یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی، صحیح مسلم میں بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا بنو اسرائیل لم یخنز اللحم، اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو کبھی گوشت خراب نہ ہوتا۔ اصل میں بنی اسرائیل نے گوشت کو سنبھال کے رکھنا شروع کیا، ذخیرہ اندوزی کرنا شروع کی تو گوشت خراب ہونا شروع ہو گیا، پہلے گوشت خراب نہیں ہوتا تھا۔ اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو گوشت خراب نہ ہوتا،
ولولا حواء لم تخن انثى زوجها، اگر اماں حوا نہ ہوتی تو کوئی عورت اپنے شوہر کی خیانت نہ کرتی۔ اس سے مراد بعض علماء نے جیسے امام ابن حجر انہوں نے مراد لیا ہے کہ حضرت اماں حوا نے حضرت آدم کے لیے مزین کیا کہ یہ درخت کھا لیا جائے، درخت کا پھل، اس سے ہم ہمیشہ زندہ رہیں گے، شیطان کے کہنے پہ آ کر۔ امام ابن حجر فرماتے ہیں وَقَوْلُهُ لَمْ تَخُنْ أُنْثَى زَوْجَهَا فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى مَا وَقَعَ مِنْ حَوَّاءَ فِي تَزْيِينِهَا لِآدَمَ الْأَكْلَ مِنَ الشَّجَرَةِ، وہ کہتے ہیں یہ جو ہے لم تخن انثى زوجها، کوئی عورت اپنے شوہر کی خیانت نہ کرتی، اس میں اشارہ ہے جو اماں حوا سے ہوا کہ جو انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے درخت کا پھل کھانا مزین کر دیا۔ بہرحال وہ اماں حوا نے حضرت آدم کو کہا ہو یا حضرت آدم جو ہیں وہ شیطان کے کہنے پر ڈائریکٹ جو ہے وہ درخت کا پھل کھا لیا ہو، دونوں صورتوں میں اللہ نے دونوں کو برابر کا قصوروار ٹھہرایا۔ بلکہ بعض آیات میں تو قرآن میں کئی آیات میں تو اللہ نے دونوں کی طرف نسبت کی ہے، نافرمانی کی، پھسلنے کی۔ بعض آیات میں تو اللہ نے صرف حضرت آدم علیہ السلام کی طرف نسبت کی ہے۔ سورہ طٰہٰ کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ فرماتے ہیں، دیکھیے فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، ان دونوں نے کھایا، یہاں بھی دونوں کا ذکر ہے، الف تثنیہ کا ہے۔ فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، دونوں کے سامنے دونوں کی شرمگاہیں کھل گئیں اور وہ دونوں جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو چھپانے لگے۔ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، نافرمانی کی آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی اور بہک گئی۔ اب یہاں آدم علیہ السلام کا خاص طور پہ ذکر ہوا، اور اس سے پچھلی آیات میں بھی وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ، ہم نے آدم علیہ السلام سے عہد لیا تھا، وہ بھول گئے۔ بلکہ بعض آیات میں تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کی طرف نسبت کی ہے، بعض آیات میں صرف آدم علیہ السلام کی طرف نسبت کی ہے۔ تو بہرحال یہ شیطان نے ڈائریکٹ پھسلایا ہو یا اماں حوا کو پھسلانے میں کامیاب ہوا ہو اور انہوں نے حضرت آدم کو تیار کیا ہو، تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے دونوں کو جو ہے وہ جرم کا قصوروار ٹھہرایا ہے، اور پھر دونوں نے اللہ سے توبہ کی، جیسے ابھی آگے آئے گا، تو اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ میں نے جو آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ حضرت آدم کو جو اللہ نے جنت میں بھیجا، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، تو اس جنت سے مراد وہی جنت ہے اخروی آسمانی جنت۔ میں نے کہا تھا اس کے بارے میں ایک حدیث ہے، مجھے مل نہیں رہی تھی، وہ مجھے مل گئی ہے۔ تو وہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہ مشہور حدیث ہے صحیح مسلم کی، جس حدیث کے اندر شفاعت کا ذکر ہے کہ قیامت کے دن سب لوگ حساب کتاب کے انتظار میں ہوں گے، اور حساب کتاب شروع نہیں ہوگا تو پھر سب لوگ جو ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ آپ تمام انسانوں کے باپ ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، آپ کے فلاں فلاں فضائل ہیں، آپ سفارش کریں کہ ہمارا حساب شروع کیا جائے۔ تو یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 195 ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یجمع اللہ تبارک و تعالی الناس، اللہ لوگوں کو جمع کریں گے تو مومن کھڑے ہوں گے حتیٰ تزلف لہم الجنہ، حتیٰ کہ مومنوں کے لیے جنت قریب کر دی جائے گی۔ یہ کب کی بات ہو رہی ہے؟ یہ قیامت کی بات ہو رہی ہے، قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے، اور جنت کی بات ہو رہی ہے، وہ جنت جو اخروی جنت ہے، جو آسمانی جنت ہے، جو اصل جنت جہنم ہے، اسی کی بات ہو رہی ہے۔ جب اللہ قیامت کے دن لوگوں کو اکٹھا کریں گے، مومن کھڑے ہوں گے، جنت ان کے نزدیک کر دی جائے گی۔ فیأتون آدم، وہ سب لوگ حضرت آدم کے پاس آئیں گے، وہ کہیں گے یا ابانا استفتح لنا الجنہ، اے ہمارے باپ اللہ تعالیٰ سے جنت کھلوائیے۔ تو حضرت آدم کہیں گے وَهَلْ أَخْرَجَكُم مِّنَ الْجَنَّةِ إِلَّا خَطِيئَةُ أَبِيكُمْ آدم، حضرت آدم کہیں گے میں اللہ سے اس وقت کیسے سفارش کروں، کیسے اللہ سے بات کروں، تمہیں جنت سے نکالا ہے تو تمہارے باپ کی خطا نہیں، میں نے ایک اللہ کی نافرمانی کی تھی جس کی وجہ سے مجھے اس جنت سے نکال دیا گیا تھا، اب مجھے اللہ سے شرم آتی ہے، مجھے اس وقت اللہ سے ڈر لگ رہا ہے،
اس وقت اللہ غصے میں ہے، میں اس وقت اللہ سے کیسے سفارش کروں؟ تم میری بجائے تم ابراہیم کے پاس جاؤ، بعض روایات میں ہے نوح کے پاس جاؤ، نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں نے بیٹے کے لیے سفارش کی تھی، ابراہیم کے پاس جاؤ، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر جو ہے وہ دعا کریں گے اور سجدے میں گر جائیں گے، اور پھر مشہور حدیث ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی، یہ جو اس کے اندر، اس حدیث کے اندر یہ جو مخصوص الفاظ ہیں کہ قیامت کے دن مومن کھڑے ہوں گے اور جنت ان کے نزدیک کر دی جائے گی۔ اس جنت سے مراد اخروی جنت ہے، آسمانی جنت ہے۔ اور جب مومن کہیں گے حضرت آدم سے کہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سے جنت کا دروازہ کھلوائیں، تو حضرت آدم کہیں گے کہ تمہیں اس جنت سے تمہارے باپ کی خطا نے نکالا ہے۔ یہ حدیث اس بات میں بالکل صریح ہے کہ اسی جنت سے حضرت آدم کو نکالا گیا تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں قرآن و حدیث میں کوئی صراحت نہیں ہے کہ حضرت آدم کو کس جنت میں ڈالا گیا تھا اور کس جنت سے نکالا گیا تھا۔ وہ آسمانی جنت نہیں ہو سکتی، وہ اخروی جنت نہیں ہو سکتی، وہ تو کوئی دنیا کا باغ تھا، دنیا کا باغ نہیں تھا، وہ آسمانی جنت تھی، وہ اخروی جنت تھی۔ یہ حدیث بہت واضح ہے اپنے مفہوم میں۔ انہوں نے کہا کہ اے ہمارے باپ، اللہ سے اس جنت کا دروازہ کھلوائیے، اخروی جنت کی بات ہو رہی ہے۔ تو حضرت آدم کہنے لگے اس جنت سے تمہیں تمہارے باپ کی خطا نے نکلوایا ہے۔ تو گویا کہ یہ صراحت ہے کہ جس جنت میں اللہ نے حضرت آدم کو بھیجا تھا تو وہ جنت اخروی جنت تھی اور وہ آسمانی جنت تھی۔ جی ہم تعظیماً تو یہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کی طرف نسبت نہیں کر سکتے برے کام کی، ہاں، لیکن کیا شیطان نے جب برگلایا تو اللہ کے کہنے میں اللہ نے یہ نہیں کہیں گے ہم اللہ کے کہنے پر، ہم کہیں گے اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے۔ شیطان بھی تو اپنی مرضی سے کسی کو برگلا نہیں سکتا، اللہ نے اسے اختیار دیا ہے، جس طرح انسان کو اختیار دیا ہے کہ انسان اچھا کام بھی کر سکتا ہے، برا کام بھی کر سکتا ہے۔ تو ہم کہیں جی، تو جس طرح انسان کے برے کام کی نسبت اللہ کی طرف ہو سکتی ہے، انسان کے برے کام کی، اگر ایک انسان شرک کرتا ہے، ایک انسان اگر گمراہ ہوتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں اللہ نے گمراہ کیا، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ گمراہ کرتا ہے قرآن کے ذریعے بہت زیادہ لوگوں کو، اور اللہ ہدایت دیتا ہے قرآن کے ذریعے بہت زیادہ لوگوں کو۔ گمراہ تو انسان ہوتے ہیں، اس گمراہی کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے۔ تو جس طرح انسانوں کے برے کاموں کی نسبت اللہ کی طرف ہو سکتی ہے، اسی طرح شیطان کے برے کاموں کی نسبت بھی اللہ کی طرف ہو سکتی ہے، بالکل ہو سکتی ہے۔ تو شیطان نے جو حضرت آدم کو ورغلایا اور پھسلایا، اپنی تو اس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی پاور نہیں ہے، اس کو یہ اختیار دیا کس نے؟ باقی باتیں چھوڑے، اس کو پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ اس کو ساری طاقتیں کس نے دی؟ اللہ نے دی ہیں۔ اسے اس گناہ کرنے کا اختیار کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ بہکانے کا اختیار کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ انسان کے اندر خون کی طرح دوڑنے کا اختیار کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ تو شیطان جتنے بھی وسوسے ڈالتا ہے اس کی نسبت اللہ کی طرف کی جا سکتی ہے۔ ویسے ادب کا تقاضا یہ نہ کی جائے، کیونکہ ادب کا تقاضا یہ ہے اللہ کی طرف اچھی باتوں کی نسبت کرنی چاہیے، بری باتوں کی نسبت اپنے نفس کی طرف یا شیطان کی طرف کرنی چاہیے، لیکن ایک اصل کی حیثیت سے اللہ کی طرف نسبت ہو سکتی ہے، انسان کے گمراہ ہونے کی، شیطان کے پھسلانے کی، اور ان تمام چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف کی جا سکتی ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ تو فرمایا فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، پس پھسلایا ان دونوں کو شیطان نے، عنہا اس درخت سے، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، ان دونوں کو نکال دیا اس سے جس میں وہ دونوں تھے، یعنی جنت سے، جو اصل جنت تھی۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اور ہم نے کہا اهْبِطُوا، اتر جاؤ۔ اب اتر جاؤ سے مراد اوپر سے نیچے اتر جاؤ، یعنی آسمانوں سے، جنت سے اب زمین پہ اتر جاؤ۔ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، بعض تمہارا بعض کے لیے دشمن ہے۔ اللہ نے اب اتار دیا آسمان سے، جنت سے، کس کو اتار دیا؟ حضرت آدم کو بھی اتار دیا، ان کے ساتھ اماں حوا کو بھی اتار دیا، اور ساتھ شیطان کو بھی اتار دیا۔ وہ شیطان جو پہلے زمین پر ہی تھا، زمین پر جن رہتے تھے، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا۔ اللہ نے پہلے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، میں ذکر کر چکا ہوں، اس خلیفہ سے مراد انسان جنوں کا خلیفہ ہے، جنوں کا جانشین ہے، یا انسان دوسرے انسانوں کا جانشین ہوگا۔ کوئی انسان دنیا میں ہمیشہ نہیں رہتا، پہلے لوگ چلے جاتے ہیں، اگلے لوگ آ جاتے ہیں۔ تو جن پہلے دنیا میں رہتے تھے،
تو ابلیس بھی دنیا میں رہتا تھا، لیکن اللہ نے اس کو فرشتوں کے ساتھ بلا لیا. اب ابلیس فرشتوں کے ساتھ تھا، جب فرشتوں کو حکم ملا آدم کو سجدہ کرو تو وہ حکم ابلیس کے لیے بھی تھا. ابلیس نے اس حکم کو نہیں مانا، سب فرشتوں نے مان لیا. تو اب جب حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا گیا زمین پر تو پھر ساتھ ابلیس کو بھی اتارا گیا. ہم نے کہا اتر جاؤ، تو اہبطوا، اتر جاؤ، بعض تمہارا بعض کے لیے دشمن ہے. اس سے مراد حضرت آدم بھی ہیں اور ان کے بتبع اماں حوا بھی ہیں، اور اس سے مراد شیطان بھی ہے. یہاں تو اہبطوا ہے جمع کا صیغہ. سورہ طٰہٰ کے اندر اہبطا، قال اہبطا منہا جمیعا بعضکم لبعض عدو، اہبطا تثنیہ کا صیغہ ہے، تم دونوں اتر جاؤ. اور تم دونوں سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد آدم اور ابلیس ہیں. اماں حوا کا ذکر نہیں ہے وہاں، وہ گویا کہ وہ آدم کے بتبع، اگر آدم اترے تو ساتھ اماں حوا بھی اتری. یہاں اہبطوا جمع کا صیغہ ہے. تو بعضکم لبعض عدو، بعض تمہارا بعض کے لیے دشمن ہے. اس بعض تمہارا بعض کے لیے دشمن سے مراد انسان اور شیطان. شیطان انسان کا دشمن، شیطان دشمن ہو گیا تب سے. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن بنا کے رکھو. بعض علماء نے یہاں سے مراد لیا ہے کہ انسان بھی مراد ہو سکتے ہیں. انسان انسانوں کے دشمن ہیں، برے انسان حسد میں، بخل میں، دوسروں کے مال پہ قبضہ کرنے کے لیے، دنیاوی مفادات کے لیے حسد کی وجہ سے دوسرے انسانوں سے ہی دشمنی کریں گے، دوسروں کا گلا کاٹیں گے، دوسروں کے ساتھ دنگا فساد کریں گے. بہرحال یہ تفسیر بھی ہو سکتی ہے کہ انسان کا دشمن ہے، یعنی اے آدم اور حوا اور شیطان سب نیچے اتر جاؤ. بعض تمہارا بعض کے لیے دشمن ہے. زیادہ مفسرین نے اسے مراد لیا انسان اور شیطان کی دشمنی ہے، اور یہ دشمنی جو ہے یہ قیامت تک باقی ہے. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت آدم سے اماں حوا سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ اولاد بھی آپس میں ایک دوسرے کی دشمن ہوگی اور ایک دوسرے سے دشمنی کا معاملہ کرے گی. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں مستقر ہے، ٹھکانہ ہے، وَمَتَاعٌ، اور متاع ہے، فائدہ ہے، إِلَىٰ حِينٍ، ایک وقت مقررہ تک. اب ہمیشہ کے لیے جنت زمین میں نہیں رہنا، یہ ایک وقتی معاملہ ہے، دوبارہ جو ہے جنت میں آ جانا ہے. تو اب زمین میں تم رہو گے اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور ایک مقررہ وقت کے لیے فائدہ ہے. تو ایک وقت مقررہ ہوتا ہے جس وقت تک انسان زمین میں رہتا ہے. حضرت آدم بھی ایک وقت مقررہ رہے، حضرت آدم 1000 سال رہے، اللہ نے ان کو 1000 سال کی عمر دی. تو اللہ نے باقی انسانوں کا بھی وقت مقرر کیا ہے، جنوں کا بھی وقت مقرر ہے. تو زمین میں ایک وقت مقررہ ہے، ایک عارضی زندگی ہے. اصل دائمی زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے، جس میں ہمیشہ کے لیے یا اللہ کا عذاب ہے جہنم میں والعیاذ باللہ، یا پھر اللہ کی نعمتیں ہیں جنت ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.